کٹ آپ پر لاگو کر دیا کہ 90 دن کا الیکشن، دیٹس اٹ. PDM الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو اب بھاگنا آسان نہیں. کوئی فکر نہ کریں، لمبی چلے گی گورنمنٹ. تو ان بیچاروں کو، وزیروں کو اپنے اپنے جھنڈے اتار لینے چاہیے. نون لیگ کی شکست ہوئی ہے اور مان لینا چاہیے کہ خان صاحب جیت گئے. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس میں 90 روز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں تاخیر پر از خود نوٹس کے فیصلے میں کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں. گورنر کے حکم پر اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو گورنر الیکشن کی تاریخ دیں. 5 رکنی بینچ نے 3-2 کے تناسب سے فیصلہ دیا. دوسری طرف وفاقی وزیر قانون الگ ہی بھاشا بول رہے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ الیکشن از خود نوٹس 4-3 سے مسترد ہو گیا. یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ 4-3 سے مسترد ہو گیا. 4-3 کی اگر آپ جو ریشو نکالیں تو میجورٹی منارٹی آپ کے سامنے ہے، تو 4 کا 3 سے کم ہونا مسترد کیسے ہو گیا؟ کہا کہ از خود نوٹس کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی یہ تشریح طلب معاملہ ہے. کہا کہ آج کا فیصلہ واضح ہے. دونوں ججز نے کہا کہ جو فیصلہ پہلے 2 ججز نے دیا ان کی بھی وہی رائے ہے. ہمارا موقف ہے یہ پٹیشن 4-3 سے ریجیکٹ ہو گئی ہے. اس حوالے سے مزید کسی رائے کی ضرورت نہیں. یہ بنیادی طور پر 7 رکنی بینچ تھا. 2 ججز نے رضاکارانہ طور پر خود کو الگ کر لیا کیونکہ کنٹروورسی میں پڑنا نہیں چاہتے تھے. صدر کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ قانون صدر نے توڑا ہے، جنہوں نے فیصلہ کر کے تھوپا اور پھر اسے واپس لیا. دونوں ہائی کورٹس میں معاملہ ابھی لینڈنگ میں، وہی پر تشریح ہوگی. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. ہمارے وکیل نے کہا ہے کہ 35 ارب روپے کی لاگت سے ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے. آئیے ذرا پہلے فیصلے کو دیکھ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کیا اپنے فیصلے میں کیا کہا ہے. سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں دونوں صوبوں میں 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی جانب سے سامنے آنے والا یہ فیصلہ 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت کے ساتھ جاری کیا گیا. اگر ہم مختصر فیصلے کے اہم پوائنٹس کو دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشنز دونوں صوبوں میں 90 روز میں ہونے چاہیے. پارلیمانی جمہوریت میں انتخابات اہم ایلیمنٹ ہے. یہ بات تو درست ہے کہ اگر یہی نظام رہنا ہے اور یہی پارلیمانی نظام رہنا ہے تو اس سے منحرف ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب یا تو اس کے برباد ہو اور پورا کا پورا ریفارم سٹرکچر ہو اور اس کے اوپر آپ کہیں کہ ہم اکنامک ریفارمز، الیکٹورل ریفارمز اور پھر جو ہے وہ پارلیمانی ریفارمز کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. جب اس طرح کا فیصلہ ہوا ہی نہیں اور کوئی ریفارمز ہی نہیں ہوئے تو آپ کے پاس ایک پارلیمانی نظام رہ جاتا ہے اور پھر اس کے پاس ایک جوڈیشل سسٹم ہے. جو جوڈیشل جس ریشو سے، جس طریقے سے آپ کے پاس ریزلٹس آئے ہیں اس کے مطابق یہ فیصلہ بالکل درست ہے. اب بہرحال بات یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں انتخابات اہم ایلیمنٹ ہیں، آف کورس ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ KPK کی حد تک گورنر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. اگر گورنر اسمبلی تحلیل نہ کرے تو صدر مملکت تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن فوری صدر مملکت سے مشاورت کرے. 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت سے پنجاب میں تاریخ بدلی جا سکتی ہے. اس سے صدر کے متعلق کوئی بات نہیں کی. اس میں انہوں نے بیسیکلی ٹائم سپین اور ٹائم لائن کو دیکھا ہے کہ کون سی متفقہ طور کے اوپر ٹائم ہو سکتا ہے، کیونکہ تیاری اور یہ سارے معاملات. اور آف کورس اب یہ سپریم کورٹ ہے، یہ ہائی کورٹ نہیں ہے جس کا فیصلہ چیلنج ہوگا یا آپ نہیں مانیں گے یا آپ کوئی جو ہے وہ عذر پیش کر دیں گے. یہ معاملات نہیں چلیں گے. تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں حکم دیا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ صدر مملکت کو الیکشن کی تاریخ تجویز کرے اور واضح کیا کہ پنجاب کے الیکشن کی تاریخ صدر مملکت دیں گے. الیکشن کی تاریخ صدر مملکت دیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ گورنر KPK کے الیکشن کی تاریخ نہ دے کر اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا. اگر دیکھا جائے تو وہ کون سے ایکٹ ہیں جن کے تحت الیکشن تک کی تاریخ دی جائے؟ تو سپریم کورٹ نے فیصلے میں واضح کیا کہ الیکشن ایکٹ 57 اور 58 کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ دی جائے
اور کہا کہ کے پی کے انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اختلافی نوٹ کی بات کی جائے تو جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ جو ان 4 ججوں میں شامل تھے، جنہوں نے 23 فروری کے حکم میں اضافی نوٹ تحریر کیے تھے، انہوں نے اس فیصلے میں اختلاف کیا اور از خود نوٹ اس کو مسترد کر دیا۔ اب سپریم کورٹ جو ملک کے سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے کہ فیصلے کے بعد تمام ابہام ختم ہو گیا، اور جو بات وزیر قانون کر رہے ہیں اس فیصلے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، یہ ٹامک ٹوئیاں ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اسے دیوار میں سر مار رہے ہیں۔ یہ اگر ہار مان لیں تو یہ ایک نیا رستہ کھل جائے گا، میں جیتا تو ہارا، تو جیتا میں ہارا، یہ ضد کے اوپر جو ہے وہ ملکی فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ یہاں پر اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں تو جمہوریت کے اندر تحمل ہے، تحمل کے اندر فراست ہے، فراست کے اندر جو ہے مدبر ہوتا ہے، اور مدبر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہار مان لینی چاہیے۔ اب ایک ہوا چلیے، آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے اور آپ کے ساتھ جو فیصلے آپ کے ہیں وہ غلط اور ضد پر مبنی ہیں، آپ انتخابات میں نہیں جانا چاہتے، اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، آپ نے اسمبلیاں کھلی چھوڑ دی ہیں تاکہ آپ بلا وجہ کے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر تشدد کریں اور باقی لوگوں کو پکڑیں، اور ایف آئی اے اور اپنے تمام ادارے جو ہے وہ انہی معاملات میں لگائے رکھیں، تو ایسے نہیں چلے گا۔ اب رہی بات عدالت کی، تو دیکھنا یہ ہے کہ بینچ کتنے ججز پر مشتمل تھا، تو یہ 5 ججز پر مشتمل تھا۔ 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل تھے، جس میں سے 3 ججز کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ سنایا گیا۔ اب تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری کریں، اور جیسا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت سے پنجاب میں تاریخ بدلی جا سکتی ہے، تو سیاسی جماعتیں ایک قریب ترین تاریخ کا انتخاب کریں اور الیکشن کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخیں نہ دے کر ایک آئینی بحران پیدا کیا گیا، تو جو آج کے فیصلے کے لیے ختم ہو گیا۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانا تھا تو اس کے اوپر آئینی دلیل دیتے، اور اگر آپ نے الیکشن سے منحرف نہیں ہو سکتے، اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آف کورس ہمیں الیکشن میں جانا ہی ہے۔ مجھے اس بات پہ کانٹرڈکشن ہے کہ نون نے اگر الیکشن میں جانا ہی ہے اور آئین ان کی سپورٹ نہیں کر رہا کہ اس سے منحرف ہو سکیں یا اس کو پرولونگ کر سکیں یا کسی اور آرٹیکل کا سہارا لیں، یا جس طریقے سے تمام ججز نے کہا کہ 254 جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ بہانہ بازی کا کوئی عذر نہیں ہو سکتا، کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ٹول ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کو فارغ کر انہوں نے کلیئر کٹ 224 کو یعنی سب سیکشن 2 کو کلیئر کٹ آپ پر لاگو کر دیا کہ 90 دن کا الیکشن، دیٹس اٹ۔ اور یہ تمام جو ہے آپ نے انٹرم گورنمنٹ کے اندر جو جن سے وعدے کر کے آپ نے کہا تھا کہ کوئی فکر نہ کریں، لمبی چلے گی گورنمنٹ، تو ان بیچاروں کو، وزیروں کو اپنے اپنے جھنڈے اتار لینے چاہیے۔ بہرحال اب بات یہ کہ جیسا کہ فیصلے میں کہا گیا کہ پارلیمانی جمہوریت میں الیکشنز بنیادی عنصر ہے یا ایلیمنٹ ہے، تو اگر پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو اب بھاگنا آسان نہیں، اور اب پی ڈی ایم کی بھی جیل بھرو تحریک ختم ہو جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ کس کی جیت اور کس کی ہار۔ تو یہ آئین کی جیت ہے، اور پی ڈی ایم جان بوجھ کر ابہام اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو آج دور ہو گیا۔ آج آئین کی جیت ہے، اور اس آئین کے ساتھ اور جس مسئلے کے ساتھ اور 90 دن کے ساتھ جڑی ہوئی بات تھی وہ درست بات ہے، وہ پرومیننٹ بات تھی، آج اسی کا تحفظ ہوا اور اسی پارلیمانی نظام کا تحفظ ہوا۔ آپ دوسرے لہجے میں یا دوسرے طریقے سے یا طرز بدل لیں تو انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، وگرنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ خان صاحب آپ کی جیت ہو گئی، آپ کو مبارک ہو۔ سو آپ آئینی طور پر ہار چکے، نون لیگ کی شکست ہوئی ہے، اور مان لینا چاہیے کہ خان صاحب جیت گئے۔